بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالد بن ولید کی دلیری، بہادری، ہوشیاری اور میدان جنگ میں اپنے مد مقابل کی کمزوریوں کو بھانپ لینے اور ان سے بروقت فائدہ اٹھانے کی صلاحیت کو تمام اسلامی مورخین نے تسلیم کیا ہے۔ میدان جنگ میں اگر اس بہادر شخص پر تیروں اور برچھیوں کی بارش ہو رہی ہوتی تو بھی وہ اتنا بے پرواہ اور مطمئن نظر آتا تھا جیسے اپنے گھر کے دسترخوان کے کنارے پر بیٹھا کھانا کھا رہا ہو۔ لیکن جب حملہ کرنے والا چاہتا تو اتنا فرتیلا اور چالاک ثابت ہوتا کہ پلک جھپکتے ہی ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جاتا تھا۔ خالد بن ولید بعد میں مسلمان ہو گئے اور مختلف جنگوں میں شجاعت اور دلیری کے ایسے جوہر دکھائے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کے لقب سے نوازا تھا۔ لیکن ہجرت کے تیسرے سال شوال کے مہینے میں یہی بہادر شخص آیا تھا کہ مسلمانوں کے خلاف جنگ کرے اور انہیں دنیا سے مٹا ڈالے۔ ابو سفیان کے ساتھ مدینے آنے والے دوسرے سرداروں میں ابو جہل کا بیٹا اکرمہ بھی شامل تھا، جن کے سینے میں مسلمانوں کے خلاف نفرت اور کینے کی آگ سلگ رہی تھی۔ ابو سفیان کی بیوی ہندہ بھی اپنے شوہر کے ساتھ مدینے چلی آئی تاکہ اپنی مانگی ہوئی نذر پوری کرے اور میدان جنگ میں ہلاک ہونے والے مسلمانوں کے کان اور ناک اپنے ہاتھ سے کاٹے اور ان کا ہار بنا کر کے اپنے گلے میں ڈالے۔ لشکر مکہ میں ایک عورت ایسی بھی تھی کہ اگر جس کے نام کا ذکر نہ ہو تو تاریخی نقطۂ نظر سے نہ قابل بخشش تصور ہوگا۔ یہ لفظ جو نہ قابل بخشش کا قصور اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ تاریخی نقطۂ نظر سے کتاب جو ہے ذکر ہو رہا ہے۔ اس عورت کا نام عمرہ القلمہ تھا اور اس وقت اس کی عمر 35-40 سال کے درمیان کی تھی، اور یہ عورت بلند قامت، مضبوط ڈیل ڈول والی اور خوبرو دکھائی دیتی تھی۔ اس نے جنگ احد میں جو بہادری دکھائی وہ سننے کے قابل ہے۔ بہرحال 20 مارچ 625 عیسوی بدھ کے دن یعنی 12 شوال 3 ہجری کو قریش کی فوج جو 3000 سپاہیوں پر مشتمل تھی مدینے کے نزدیک پہنچی اور پھر اتر کی طرف روانہ ہو گئی۔ ہر کوئی جانتا تھا کہ مکہ مدینے کے دکن میں واقع ہے، اسی وجہ سے مسلمان اتر کی طرف یعنی شام کو جانے والی مکی قافلوں کا راستہ روک سکتے تھے۔ لہذا جو فوج مکہ سے مدینہ آئے اسے قاعدے میں دکن کی طرف سے مدینے میں داخل ہونا چاہیے یا پھر شہر کے دکن میں مورچہ بندی کرنی چاہیے، نہ کہ اتر کی طرف روانہ ہو جائے۔ لیکن مکہ کی فوج مدینے کے پاس پہنچ کر اس لیے اتر کی طرف نکل گئی یعنی اس شہر کا چکر کاٹ کر کے کہ دکن کی طرف مدینے پر حملہ کرنا بہت دشوار تھا، اور اس دشواری کی وجہ یہ تھی کہ مدینے کے دکنی حصے میں اونٹوں کا آسانی سے چلنا پھرنا ممکن نہیں تھا۔ مدینے کا دکنی حصہ آتش فشاں جوالا مکھی لاوے کے پیدا ہونے والے تیز دھار پتھروں سے اٹا پڑا تھا، اس لیے اونٹوں اور یہاں تک کہ گھوڑوں کے لیے بھی وہاں قدم رکھنا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہیے کہ ابو سفیان کی فوج اس علاقے میں جنگ نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ جنگ کے لیے ضروری یہی ہے کہ ایک فوج حرکت میں ہو، آزادانہ طور پر ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ سکے اور آسانی سے جنگی حرکات انجام دے سکے، جبکہ اس علاقے میں ایسا ممکن نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ابو سفیان نے مدینے کا چکر کاٹنے کا فیصلہ کیا اور کوہ احد کے دامن میں لڑائی کرنے کو ترجیح دی، کیونکہ وہیں کی زمین ریتیلی تھی اور اونٹ آسانی سے وہاں چل پھر سکتے تھے۔